السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا۔ منافق مسلمانوں کے زوال کے منتظر رہتے ہیں، اس میں انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا دین ختم ہو جائے اور دشمن ان پر غالب آ جائے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو اصل غرض دنیاوی مفادات سے ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہو اور مال غنیمت ہاتھ آئے تو یہ ان کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کر کے ان سے مال بٹورنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اگر کبھی کافروں کا داؤ چل جائے تو ان پر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ اگر ہماری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو مسلمانوں پر تم غالب کیسے آ سکتے تھے، یعنی کہ غلبہ کیسے پا سکتے تھے، فتح کیسے تم حاصل کر سکتے تھے، ہماری مدد شامل ہوئی ہے تو تم نے فتح حاصل کی ہے، لہٰذا ہماری ان خدمات کا مالی صلہ دو۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نستحوذ علیکم، اس کا جو معنی ہے احاطہ کرنا، غلبہ پانا، گھیرے میں لے لینا، غالب آ جانا، یعنی کہ جب نر مادہ کو جب اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، کسی دوسرے نر کو اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتا، تو اس لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے کہ تمہارے لیے گردشوں کے منتظر رہتے ہیں، تمہارے لیے جو منافق ہے وہ مسلمانوں کے زوال کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں۔ منافقین کی دو طرفہ سازش بازیاں ہوتی ہیں۔ یہ انہی منافقین کے کردار کی مزید تفصیل ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے نہایت بدخواہ ہیں۔ یہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، کوئی ٹھوکر لگے، تم شکست کھاؤ۔ تمہیں اگر فتح حاصل ہو تو کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کہیں دشمن کا پلہ بھاری ہو جائے تو ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کو یقین دلائیں گے کہ یہ تو ہماری تدبیر تھی کہ تم مسلمانوں سے محفوظ رہے، ہم اس طرح تمہیں بچا رہے تھے کہ مسلمان تم پر کھل کر حملہ نہ کر سکیں اور اس کا پورا دباؤ تم پر نہ پڑ سکے۔ فرمایا کہ آج یہ ان چلاکیوں سے کام لے رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ سارے جو حالات ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے، ساری جو ان کی چلاکیاں ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گی۔ اس دن خدا تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور تمہارے مقابلے میں ان کی کوئی بھی چلاکیاں کام نہ آئیں گی۔ اس دن یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی کہ کافروں کو کہتے ہیں نا، اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اسی لیے تو تمہیں غلبہ ملا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن تمہارا یہ دعویٰ خاک میں مل جائے گا، کوئی کام نہیں آنے والا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔